بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے چاچو پور میں حفاظ پیدا فرما دیے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم عمری اور نا تجربے کاری کے باوجود تیزی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصلاح کی ان کوششوں میں سے یہ ایک بڑی کوشش ہے کہ وہ اپنے اس نکاح کو مسجد میں لے کر کے آئیں۔ مسجد میں نکاح کرنے کا حکم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضور نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی کی، فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح، کہ اس نکاح کا خوب پرچار کیا کرو، اعلان کیا کرو، وجعلوه فی المساجد، اور اس کو مسجدوں میں منعقد کیا کرو، وضربوا علیہ بالدفوف، اور اس پر جو بھی پرچار کا طریقہ ہو سکتا ہو دف بجا کر کے، اور آج کل سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین باتیں ارشاد فرمائی، اعلان کرو اور دف بجاؤ اور مسجد میں منعقد کرو۔ یہ تینوں چیزیں اصل میں تشہیر کی ہیں۔ مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانا کہ امت کا کوئی فرد نماز کے اوقات میں نماز سے دور نہیں ہوگا، تو اس لیے مسجد میں اشراف کا آج بھی مسجد میں آنے والے آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے نمبر 1 لوگ مانے جاتے ہیں، ان کا اعزاز ہوتا ہے، ان کا اکرام ہوتا ہے، تو مسجد میں منعقد کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، اور اعلان کے جو اور طریقے ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرنا ہے۔ کیوں؟ تھوڑا سا فرق دیکھ لیجیے۔ جو کام نکاح کے بعد میاں بیوی کرتے ہیں وہی کام چوری سے اندھیروں میں زنا اور بدکاری کے لیے کیا جاتا ہے۔ کام تو ایک ہی ہے نا بھائی، سیکسول انٹرکورس، یہی مرد اور عورت کا ملاپ، یہی زنا میں بھی ہوتا ہے اور یہی نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہی ہے کہ ایک چھپ کے کیا جاتا ہے اور ایک علی رؤوس الاشہاد سوشل لیول پر اور سماجک اور معاشرے کی سطح پہ کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ صرف یہی شہرت وجہ فرق ہے، اس لیے یہ جتنی زیادہ سے زیادہ وائلڈ ہو جائے یہ اچھا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو مشہور کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بچوں نے کوشش کر کے یہاں مسجد تک اس کو لا کر کے رکھا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش ہے جو چھوڑ دی گئی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ من احیا سنتی بعدما امیتت بعدی فلہ اجر 100 شہید، کہ کسی شخص نے میری ایسی سنت کو جسے چھوڑ دیا گیا ہو، مردہ ہو گئی ہو، پھر وہ اس کو زندہ کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملنا۔ تو چھوٹی سی یہ کوشش ہے، بچوں کا بڑا اماؤنٹ ان کے کھاتے میں منتقل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جب ایک بار شروعات ہو جائے تو پھر نیکی کے اثرات رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمجھیے کہ نکاح ایک سنت ہے، نکاح ایک سنت ہے، دوسرے الفاظ میں کہیں نکاح عبادت ہے، اس لیے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام چاہے وہ چپل پہننا ہو، جوتا پہننا ہو، کپڑا پہننا ہو، یا اس سے آگے بڑھ کر کے استنجا کرنا ہو، بیت الخلا جانا ہو، اگر آپ اس کام کو سنت طریقے سے کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گا۔ اب بتائیے، استنجا میں آپ گئے، آپ کی اپنی ضرورت تھی، وہ پوری کرنا تھی آپ کو، آپ وہاں بیٹھنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن نہیں، آپ بطریق سنت گئے، بایاں پار پہلے رکھا اور آپ کا سر ڈھکا ہوا تھا، ساتھ ساتھ آپ نے دعا پڑھی، اس کے بعد جب باہر نکلے تو دایاں پیر پہلے باہر نکالا اور دعا پڑھی آپ نے۔ یہ 4-5 سنتیں ہیں، اگر ان کو آپ نے اپنایا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا بیت الخلاء میں اتنی دیر بیٹھنا عبادت ہے۔
تو اب نکاح، حضور فرما رہے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، یعنی نکاح عبادت ہے، اور عبادت کا سب سے بڑا مقام اور مرکز کون سا ہے؟ عبادت کہاں کی جاتی ہے؟ تو یہ نیچرلٹی ہے، جو چیز جہاں کی ہے وہاں پہنچنا چاہیے نا، تو اسی لیے یہ عبادت ہے، اس کو مسجد میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک ابتدائی بات تھی، اب باقی لوگ بھی آ گئے ہیں۔ ایک اور مسئلہ معلوم یہ ہوا کہ چچا زاد بہن کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور چاچو پور میں تو یہ ہوتا نہیں رہا ہے۔ بات صحیح ہے، یہ ایک سوال ہے آپ کی طرف سے میں نے قائم کیا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ یہ بتلا دیں کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہوئے ہیں کیا کہہ کر کے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، محمد الرسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام وہی پیغام برحق ہے، وہی اختیار کیے جانے کے لائق ہے، وہی نجات کا واحد راستہ ہے، اور وہی جیون یاپن کے لیے اور وہی لائف اسٹائل کے لیے یا وہی معاشرت کے لیے سب سے پسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، یعنی آپ مسلمان ہیں اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نبی کے طریقے کو اس کائنات کا سب سے کامیاب طریقہ سمجھتا ہوں۔ مجھے آپ بتلا دیجئے کہ آپ یہی مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے، یاد رکھیے۔ آپ اگر دھوکے سے بھی کہہ دیں گے تو بھی آپ ڈسکوالیفائی کر جائیں گے اسلام سے، تو اس لیے یہ چیز تو ہے ہی ہے۔ اب آپ یہ بتلائیے، سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے زیادہ کرٹیسزم یا سب سے زیادہ تنقید ان کا جو آئی ٹی سیل ہے نا، نفرتی چنٹوؤں کا جو آئی ٹی سیل ہے، وہ سب سے زیادہ کس چیز کو کرٹیسائز کرتا ہے؟ کہ یہ اپنے بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے شادی کر لیتے ہیں، یہی چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، ان کو لے کر کے۔ یہ چیزیں ہندوؤں میں نہیں ہیں، وہ چچا زاد کو سگا سمجھتے ہیں اور رشتہ نہیں کرتے، خالہ زاد سے رشتہ نہیں کرتے، پھوپھی زاد سے رشتہ نہیں کرتے، غیر مسلمین کا طریقہ ہے یہ۔ لیکن اس کا کوئی آدھار نہیں ان کے پاس، نہ وہ اپنے کسی پران سے، نہ اپنشد سے، اور نہ وہ اپنے ویدوں سے یا اپنے کسی دھرم گرنتھ سے یہ بات نہیں بتلا سکتے۔ یہ ان کی خانہ زاد ہے، یہ ان کی خانہ زاد حرکتیں، اور اسی وجہ سے، خانہ زاد حرکتوں کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے پورا ساؤتھ بھانجا خالہ سے اور ماموں بھانجی سے شادی کر سکتا ہے، قانوناً کوئی اپرادھ نہیں ہے، باقاعدہ رواج میں ہے۔ اور اس کے بعد آج کل کی جو لوگ فیس بک چلاتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ روزانہ کوئی اپنی سگی بہن سے پھیرے ڈال رہا ہے روزانہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول اور ضابطہ کوئی نہیں۔ آپ کے یہاں صرف جو نسبی بھائی بہن ہیں، ایک پیٹ سے پیدا ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ، اللاتی یا اخیافی ہیں، ماں شریک یا باپ شریک ہیں، یا پھر رضائی ہیں، دودھ پیا ہے ساتھ میں، صرف ان رشتوں میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ محارم کہلاتے ہیں، محرم کہلاتے ہیں، یعنی سگے بھائی بہن، یا دونوں کی ماں ایک، یا دونوں کا باپ ایک، تو یہ رشتے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دودھ پلا دیا ہو، اگر ماں نے کسی کو دودھ پلا دیا تو وہ بھائی ہو گیا، چاہے کچھ بھی رہا ہو، یہ رشتے حرام ہیں۔ اس کے علاوہ چچا کا بیٹا بیٹی، خالہ کا بیٹا بیٹی، ماموں کا بیٹا بیٹی، یہ سارے کے سارے جائز اور حلال ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے میں پہلے ہی بتا دوں، قرآن کریم جس چیز کو ٹیلی کر دے، قرآن کریم جس چیز کو بیان کر دے، اس سلسلے میں آپ کے پاس زبان کھولنے کا لائسنس نہیں ہے۔ زبان کھولتے ہی آپ کافر ہو جائیں گے، ایمان آپ کا جاتا رہے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا بھی حال یہی، اگر کم از کم وہ متواتر یا مشہور احادیث سے ثابت شدہ مسائل ہیں، ان کے انکار، بعض کے انکار سے کفر ہو جائے گا، اور بعض کے انکار سے فسق اور فجور تو آ ہی جائے گا۔ تو اب اگر قرآن کریم کسی رشتے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ رشتہ میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا، کیا آپ کے پاس یہ کہنے کو ہے کہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا،
ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ اگر آپ کہیں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے۔ کان کھول کر کے سن لیجئے گا، تبصرہ جس کو جو کچھ بھی کرنا ہو اپنی زبانیں کنٹرول میں، ورنہ صرف ایمان ہی نہیں جائے گا، نکاح بھی دوبارہ پڑھانا پڑے گا۔ قرآن کریم کی منصوصات سے چھیڑخانی جب آپ کریں گے، اب آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، دسیوں حافظ بیٹھے ہیں یہاں، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو بیان کیا، یاد رکھیے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، کہ ہم نے وہ ساری بیویاں آپ کے لیے حلال کر دی ہیں جن کے آپ نے مہر دے دیے، وما ملکت یمینک، اور جو آپ کی باندیاں ہیں، مما افاء اللہ علیک، جو آپ کو فے میں ملی ہیں۔ یہ بحث سے باہر ہے، آگے جو جملے ہیں وہ سمجھیے۔ وبنات عمک، ہم نے پھوپھی کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال کی ہیں۔ کان کھول کر سن لیجئے گا آپ، یہاں بھی آپ کے یہاں ریڈ لائن ہے، بوا کی بیٹی نہیں ہوگی، یہ ہندوؤں کا ہے، آپ کا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بیس کرتے ہیں، یا آپ کا جتنا بھی، آپ کے پاس جتنا بھی لیکھا جوکھا شریعت، یا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ کلام الہی پر، قرآن کریم پر۔ اور قرآن کہتا ہے بنات عمک، کہ ہم نے تمہارے لیے پھوپھی زاد بہنیں، یعنی پھوپھی کی بیٹیاں حلال کی ہیں۔ وبنات عمک، اور چچا کی بیٹیاں، تایا کی بیٹیاں حلال کی ہیں۔ وبنات خالک، ماموں کی بیٹیاں حلال کی ہیں۔ وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور خالہ زاد بہنیں بھی، یعنی خالہ کی بیٹیاں بھی حلال کی ہیں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ قرآن کریم، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتلا دی ہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے حلال ہیں۔ ہمارے لیے پابندی یہ ہے کہ صرف 4 شادیاں ہم کر سکتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 1 2 3 4 تک، یہ عام امت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اجازت دی کہ ہاجرن معک، اسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں حضرت ام ہانی، معراج کی رات میں جن کے گھر میں حضور آرام کر رہے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ معراج کی رات میں جس جگہ حضور لیٹے ہوئے تھے، اللہ کا شکر ہے 2004 میں اس جگہ پر رات گزارنے کا موقع بھی ملا تھا، نشان تھا، اب بٹا دیا اس نشان کو۔ تو وہ پھوپھی چچا زاد بہن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب کے بیٹے ہیں نا، ام ہانی انہی کی بہن ہے۔ انہوں نے بہت چاہا نکاح کرنا، اور اس رشتے میں بہت سمانتا تھی، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ یہاں شرط ہے اللاتی ہاجرن معک، جو آپ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئی ہوں عورتیں، وہی انہی سے آپ نکاح کر سکتے۔ تو حضور کا جو مشہور روایت ہے 11 نکاح تھے۔ 11 نکاح ہونے کے بعد میں وہاں پر بھی لے جا کر کے بریک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا یحل لک النساء من بعد، اب اس کے بعد کوئی نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی حضور کو بھی ایک جگہ پر جا کر کے فل اسٹاپ کرا دیا ہے۔ تو آپ ان آیات سے یہ اندازہ لگائیے کہ رشتوں کا معاملہ، شادیوں کا معاملہ، نکاح کا معاملہ ڈائریکٹ عرش اعظم سے کنٹرول کیا گیا ہے، اس کو مانیٹر کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک چیز دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ذرا سی بات ہو گئی، بیویوں نے آ کے کہہ دیا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے، حضور ناراض ہو گئے۔ بھائی یہ تو گھر کے اندر، کمرے کے اندر، بلکہ کیا کہیں گے، بیڈ روم کے اندر کی ایک چھوٹی سی گھٹنا تھی، یہ چھوٹا سا انسیڈنس تھا، لیکن قرآن کریم پارہ نمبر 21 کے آخر کی آیات آپ پڑھیں گے، اس پورے انسیڈنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود باقاعدہ خود ریڈ کیا ہے اور خود اس کی سماعت کی ہے، عرش اعظم سے اس کا فائنل ججمنٹ بھیجا ہے۔ تو حضور کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کو قرآن کریم نے بڑے غور کے ساتھ اور بہت توجہ کے ساتھ اس کو بلڈ اپ کیا ہے۔ وجہ اس وقت دیکھ لیجئے ہمارے گھر کاہے میں ناکام ہے۔ بتا دیجئے ہمارا جو سمودائے ہے یا ہماری جو بستیاں ہیں یا ہم لوگ جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے سب سے زیادہ مقدمے اس ٹائم انڈر ہیئرنگ کاہے کے ہیں؟ یہی ہے نا، 198 اور 496 کیا ہوتا ہو؟ آپ بتائیے، ڈومیسٹک وائلنس کے، گھریلو جھگڑے کے، بہو کے
بیوی کے، بیٹی کے، بہن کے، یہی مقدمات سب سے زیادہ ہیں، جبکہ نبی کی زندگی کو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹرا فلٹریشن کے ذریعے سے قرآن کریم میں پرووائڈ کرایا۔ حضور نے کیا بولا ہے، کیا کیا ہے، اس کو بھی نوٹ کیا گیا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ پھوپھی کی بات اگر کریں تو یہاں جہاں سے میں قرآن تلاوت کر رہا ہوں، اس سے صرف 5 آیات پیچھے آئیں گے ہم، تو وہاں ایک نکاح ہے حضور کا۔ اب وہ نکاح زمین پر نہیں ہوا، وہ نکاح زمین پر نہیں ہوا بلکہ آسمان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنی سی رسید بھیج دی، فرمایا زوجنا، کہا ہم نے تمہارا نکاح زینب بنت جہش کے ساتھ کر دیا۔ قرآن کریم کا ایک لفظ ہے زوجنا، کہا کہ ہم نے نکاح تمہارا۔ یہ ہیں کون؟ 2 چیزیں کلیئر کر لیجئے یہاں پر۔ اگر آپ نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہے، گود لیا ہے، لیپالک ہے، بات سمجھ رہے ہیں، وہ بچہ آپ کے لیے یا اس کی بیوی آپ کے لیے یا وہ آپ کی بیوی کے لیے نامحرم ہے۔ اگر پہلے سے کوئی رشتہ نہیں ہو، دودھ نہیں پلایا ہے، تو وہ نامحرم۔ اس کی جو بیوی ہے وہ آپ کے کہنے، آپ کی بھاشا میں بہو ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کے تناظر میں وہ باقاعدہ بہو نہیں ہے۔ بہو سے نکاح تو قیامت تک کے لیے حرام ہے، چاہے بہو آپ کے بیٹے کے نکاح میں رہے یا نہ رہے، رشتے سمجھ لیجئے۔ لیکن اگر لیپالک اور اڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے تو اس کی بیوی آپ کے لیے محرم نہیں ہے۔ یہی ہوا، حضور نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ زید۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اکیلی شخصیت ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، زید۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن حارثہ، یہ اڈاپٹڈ ہیں، لیپالک ہیں حضور کے۔ ان کا نکاح حضور نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش سے کرا دیا۔ اب اندازہ لگائیے، حضور کی پھوپھی، یعنی اس پوری کائنات میں جتنی نسلیں ہیں، جتنے خاندان ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ عزت والا خانوادہ بنو ہاشم کا، اس کی چشم و چراغ اس کی بیٹی، اور کہاں مکہ مکرمہ میں بکا ہوا ایک غلام۔ اگرچہ اس کی عظمتوں کا حال یہ ہے کہ اکلوتا وہ شخص کہ جس کا نام قرآن میں ہے، لیکن آپ سمجھ لیجئے کفو کا مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ جو رتبہ ہے نا، یہ بار بار جھٹکے لے رہا تھا، یہاں تک کہ معاملہ طلاق پر آ گیا، اور حضور نے اس رشتے کو فسخ کروا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ رشتہ ختم ہوا، طلاق ہو گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کے بعد خود اوپر سے کہلا بھیجا کہ یہ تمہارے لیپالک زید ابن حارثہ کی بیوی ہے، ہم نے ان سے تمہارا نکاح کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی نیچے بیٹھے ہوئے قاضی اور مولوی کی حرکت نہیں ہے، یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ یہ کہا کرتی تھی کہ سب کے نکاح زمین پہ ہوئے، میرا نکاح آسمان پہ ہوا ہے، صرف خبر بھیجی گئی۔ تو 2 چیزیں یہاں، ایک تو یہ کہ آپ کے گود لیے ہوئے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ آپ کے لیے اس کے نکاح میں اگر نہ رہے، عدت گزر جائے، تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ نمبر 2، یہ رشتے میں کون ہے حضور کی؟ یہ رشتے میں کون ہے حضور کی؟ زینب بنت جہش، یہ حضور کی پھوپھی ذات بہن ہیں۔ کان کھول کر کے سن لیجئے گا، ابھی ہم آگے آیات میں یہ بتلا چکے ہیں کہ پھوپھی کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہیں، یہاں حضور کے نکاح میں پھوپھی کی بیٹی، اور وہاں چچا کی بیٹی سے نکاح کرنے کا حضور نے ارادہ کر لیا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہیں کہ نہیں؟ حضور نے کس سے نکاح کرایا ان کا؟ اپنی بیٹی سے۔ چچا زاد بھائی اور بیٹی، آپ کہیں گے چچا بھتیجی، یہ آپ کے جو یہ کیا نام ہے تبصرے ہیں نا، یہ ہندوؤں سے پریرت ہو کر کے یا ان کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے۔ دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب کئی تہذیبیں ایک ساتھ رہ رہی ہوں، تو آپ ذرا سی گرپ ڈھیلی کریں گے تو آپ ڈومینیٹ ہو جائیں گے، اس لیے بہت مضبوط رہنا ہوتا ہے۔ آپ کہیے کہ اس کائنات میں ہماری تہذیب سے مضبوط کسی کی تہذیب نہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں سگی بہنوں سے پھیرے پڑ رہے ہیں روزانہ۔ آپ دیکھ لیجئے فیس بک کے اوپر روزانہ کسی نہ کسی علاقے کی یہ خبر آپ کو ملے گی، لیکن آپ بتلائیے آپ کے یہاں سے کوئی اس طرح کی خبر ہو؟ کیوں؟ لائن کھینچ دی ہے امام الانبیاء نے، یہ رشتے حلال ہیں اور یہ رشتے حرام ہیں، بس انہوں نے کہہ دیا، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد کچھ نہیں، نہ سوچنا نہ بولنا۔ تو اس لیے رشتوں کی جو قطار اوپر سے حلال ہو گئی ہے، حضور نے کہہ دیا ہے، اس پر آپ کو تبصرے کی اجازت نہیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ یہ کہہ دیں
کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیا حال بنے گا آپ کو بتائیے؟ آپ کا حال کیا بنے گا؟ اس لیے آپ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ میں ہمت نہیں ہے، تو آپ اپنی زبان کو کم از کم لگام دے کر کے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں۔ ان نوجوانوں کو اتنی ہمت کی ہے، کتنی ہمت کی ہوگی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہادر پور، تم آپ چاچو پور ادھر ہے، بہادر پور ادھر ہے، وہاں آج تک کوئی ہمت نہیں کر سکا۔ ایک پرانا واقعہ، حافظ طاہر علی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں، ان کے گھر میں جو ہیں وہ چچا زاد بہن ہے۔ اس کے بعد سے اس پورے بہادر پور کے اندر 100 مرتبہ کم از کم کہہ چکا ہوں کہ کم از کم یہ پندار تو توڑ دیجئے، پھوپھی کی کوئی بیٹی اپنے نکاح میں کر لے، کوئی پھوپھی زاد بہن سے یا چچا زاد بہن سے، لیکن وہاں بھی یہ ہمت نہیں ہو پا رہی، تو ہم کہیں گے کہ سب قتلی ہے۔ بھائی جو چیزیں قانوناً درست ہیں ان کو عمل میں آنا چاہیے، ورنہ لگے گا یہ کہ آپ کے دل میں چور ہے، آپ کے دل میں چور ہے۔ جیسے صحابہ نے پوچھا، حضور نے فرما دیا جن عورتوں کو ناپاکی ہوتی ہے، مہینے کی جو عذر کے ایام ہیں، ان عذر کے ایام میں پہلے یہ ہوتا تھا انہیں کمروں میں بند کر دیا جاتا تھا، نہ وہ چھو سکتی ہیں کچھ، نہ ان جگہوں میں آ سکتی ہیں جہاں عام طور سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے فرمایا کہ ان کے ساتھ صرف انٹرکورس نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ جنسی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، باقی وہ ساتھ میں کھائیں، آپ ان کے ساتھ کھائیں، ایک دوسرے کو چھوئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہودیوں نے بہت زبردست کرٹیسائز کیا کہ تم لوگ بھی بڑے گھناؤنے ہیں، مطلب یہاں کی بھاشا میں کہ تم لوگ بھی بڑے گندے ہو، تم لوگوں نے بھی یہ سب چیزیں قبول کر لی، انہوں نے آ کے تمہیں سکھا دیا۔ تو کسی نے آ کر کے صحابہ میں سے کہ اللہ کے رسول کہ ہم اس کو صحیح مانیں جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اگر اس سے باز رہیں تو، یعنی ہم لوگ یہ کیا نہ کریں، ان لوگوں کو ویسے ہی رہنے دیں، لیکن یہ مان لیں کہ ہاں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل ملاپ اور کھانا پینا یہ سب صحیح ہے، یہ مان لیں، لیکن عمل اس پہ جاری رکھیں۔ تو اسی پر یہ آیت اتری تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے داخل ہو، یہ چور دروازے کھول کر کے تماشے نہ کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک بہت اہم بات تھی، ایک اہم کڑی تھی، بڑا انسیڈنس ہوا۔ ابھی بہادر پور میں بھی ایک معاملہ ایسا ہے، محرم میں لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک، 2 محرم کو پہلی بار نکاح پڑھا دیا ایک بچے کا، وہ پندار توڑ دیا، اس لیے کہ حضور کا سب سے بابرکت جو نکاح ہے جس میں اولاد ہوئی ہے، اور جن سے پیدا ہونے والی بیٹی کا نام ابھی لیا گیا فاطمہ، اور جن کے دونوں شہزادے جو ایک کربلا کی تاریخ کا پس منظر ہے اور ایک بہت بڑی صلح کا پس منظر بنے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے وہ حضور کا نکاح محرم کے مہینے میں ہی ہوا، اور اس نکاح کی برکت یہ ہے کہ حضور کی 25 سال تک کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ ان کے ساتھ چلی، یعنی وہ بیوی 25 سال تک حضور کے نکاح میں رہی ہیں، اور اس رشتے کی خصوصیت اور اس کا وزن یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہی ہیں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال میں حضور کا پہلا نکاح، اور دوسرا نکاح کب؟ 51 سال کی عمر میں۔ کوئی الزام نہیں لگا سکتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال یہ نکاح کی مجلس تھی، کچھ ضروری چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے، اور چونکہ مسجد میں منعقد کیا جا رہا ہے اس لیے سنت کی برکت اور اس کی نورانیت بھی اس عقد کو نکاح نصیب فرمائے۔ خطبہ پڑھ رہے ہیں ہم کو دو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نکاح کی مجلس ہے حافظ عباد الرحمن صاحب جو سامعین صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں اور بیٹی ہیں محمد یاسین صاحب کی، اور اس میں وکیل ہیں ہمارے بزرگ ساتھی محمد یامین صاحب، اور دوسرے گواہ ہیں محمد سجاق صاحب، اور ایک گواہ ہیں محمد عارق صاحب. اس میں مہر ہے 5,000 روپیہ نقد. لیکن یہ مہر ایک بنیادی چیز ہے نکاح میں، تو اس لیے اس کی تیاری پہلے کیا کریں، اس کو طے بھی کر لیا کریں پچھلی مجلسوں میں جب آپ تاریخ اور چیزیں طے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو نقد رکھنے کی کوشش کریں اور اتنا نہ کم کریں جتنا آج کم کر دیا. عزیزم حافظ عباد الرحمن تم ہی ہو؟ ٹھیک. میں نے تمہارا نکاح 5,000 روپیہ نقد مہر کے عوض ربیلہ خاتون جو محمد یاسین صاحب کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ کیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. 5,000 روپیہ نقد مہر کے بدلے میں نے تمہارا نکاح ربیلہ خاتون سے کیا. تم نے ان کو اپنی زوجیت میں، اپنے نکاح میں اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کیا. اور جی میں نے قبول کیا، 2-4 لوگ سن تو لیں. دعا فرمائیے. بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی الخیر. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہماری کوتاہیاں اور غفلتیں معاف فرما دیجئے، ہماری بے راہ روی معاف فرما دیجئے. اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے. اے اللہ تیرے احکامات کو چھوڑا ہے، منمانی کی ہے. شادیوں میں تو اے اللہ ہم نے کسی کی نہ مانی ہے نہ سنی ہے. اے اللہ اسی لیے ہماری شادیاں بے برکت ہو چکی ہیں، مقدمات سروں پر ہیں، کوئی ایک گھر بھی سکون کے ساتھ نہیں ہے. اے اللہ ہمیں سکون و عافیت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ مرحمت فرما دیجئے. اے اللہ اس رشتے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ یہ رشتہ ان 2 بچوں نے مل کر کے جو حفاظ ہیں مسجد میں منعقد کیا ہے، برکت کی تلاش میں، قبولیت کی تلاش میں، آپ کی عنایت اور آپ کے کرم کی تلاش میں. اے اللہ اس رشتے کو کرم اور عنایت سے نواز دیجئے. اے اللہ اس رشتے کے طفیل، اس رشتے کے توسل سے اے اللہ جو آپ اولاد اور نسل عنایت فرمائے، اے اللہ وہ بھی بابرکت ہو، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ملت کے لیے سامان ہدایت ثابت ہو. اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اس مجلس کو اور اس نکاح کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس کو 2 گھروں کے بیچ محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ان بچوں نے ایک بہت بڑے کفر کے پندار کو توڑا ہے، کفر کی ایک رسم کو توڑا ہے. اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عنایت فرمائیے، ان کی ہمت اور حوصلوں کو جلا مرحمت فرمائیے، بزرگوں کو سمجھنے اور بصیرت کے ساتھ فیصلے لینے کی توفیق مرحمت فرمائیے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دستخط کرنے بیٹا.